آپ کو کبھی بھوک پیاس نہیں آئے گی زندگی میں، فقر و فاقہ کی نوبت آپ کو کبھی بھی نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لڑکا تھا جو ایک عورت پر عاشق ہوا تھا، اور جب بھی وہ مسجد نبوی آتی تھی تو وہ راستے میں کھڑا رہتا۔ آپ خود تجربہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی روزی کی پریشانی نہیں ہوگی۔ قرض کا بوجھ ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کے سر سے ٹل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا فرمائے۔ مہنگائی ستا رہی ہو، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، آپ کے پیسے میں برکت نہیں، آپ کے گھر میں برکت نہیں، تو بھئی یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، آج میں ایک دعا کے متعلق آپ کو ایک مجرب وظیفہ دیتا ہوں۔ اگر آپ کو ایسا وظیفہ کہ زندگی بھر انشاءاللہ آپ کو کبھی بھوک پیاس نہیں لگے گی، یعنی مطلب یہ نہیں کہ لگے گی نہیں، یعنی آپ کو مشکلات اس کے متعلق کبھی بھی نہیں آئیں گے، بھوک پیاس کے متعلق، کھانے کے متعلق، پینے کے متعلق۔ آپ کو انشاءاللہ اتنی روزی ملے گی، اتنا مال ملے گا کہ انشاءاللہ آپ کسی کے، اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین چلے گئے پیدل، تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بھوک لگی۔ وہ جو پانی نکالا ان لڑکیوں کے لیے، وہ شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں، وہ تو خیر قصہ بہت لمبا ہے، وہ واقعہ میں عرض کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ پھر بہت طویل ہو جائے گی بات، کیونکہ وہ طویل واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح آئے، کیوں آئے مدین، اور پھر کیا ہوا، وہ تو لمبا چوڑا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن عظیم میں بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور یہ دعا کی، بہت بھوک لگی تھی، تو اللہ سے عرض کیا، دعا کے لیے دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، ابھی اس وقت آپ جو بھی مجھے عنایت فرمائیں، جو بھی مجھے دیں، میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی مجھے کھلا دے، میری مشکل کو حل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے پھر شعیب علیہ السلام کی خدمت نصیب ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا منصب عطا فرمایا۔ 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعمتیں بھی ملی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی بھی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج بھی پہنایا گیا کہ جا اب فرعون کے پاس جا اور ان کو دعوت و تبلیغ کر۔ تو اس دعا کے اتنے برکات ہیں کہ آپ اس پر ٹرائی کریں، تجربہ کریں، کہ آپ کو جب بھی کوئی مشکلات پیش آ جائیں، دنیا میں زندگی ہے، انسان کو کبھی راحت، کبھی غم، کبھی خوشی، یہ تو انسان کو آتے رہتے ہیں نا، کیونکہ ہماری زندگی تو مکس زندگی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی انسان ایک حالت پر نہیں رہتا۔ وہ اللہ کی ذات ہے کہ ایک ہی حالت پر ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اس دعا کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو رزق کے متعلق کوئی مشکلات ہوں، کوئی پریشانیاں ہوں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہو، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، آپ کے پیسے میں برکت نہیں، آپ کے گھر میں برکت نہیں، تو بھئی یہ چھوٹی سی دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
اگر آپ ہمیشہ اس کا ورد جاری رکھیں گے تو آپ خود تجربہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی روزی کی پریشانی نہیں ہوگی۔ قرض کا بوجھ ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کے سر سے ٹل جائے گا، اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا فرمائے گا اس کو، آپ کے قرضے بھی ختم ہوں گے، آپ کے مشکلات بھی ختم ہوں گی۔ تو آپ نے ایک تو ہر نماز کے بعد، پانچوں نماز کا تو شرط ہے ہر وظیفے کے لیے، آپ کو میں جو بھی اجازت وظیفے کی دیتا ہوں تو سب سے بڑا شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہوگا 5 وقت۔ دیکھو 5 وقت کی نماز میں اتنی برکت ہے کہ سب مشکلات اس سے ٹل جاتے ہیں، انسان کا واسطہ اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی اصل تو آخرت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لڑکا تھا جو ایک عورت پر عاشق ہوا تھا، اور جب بھی وہ مسجد نبوی آتی تھی تو یہ راستے میں کھڑا رہتا، اس کو چھیڑتا تھا۔ تو ایک دن اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے اتنا عشق ہے، اتنا پیار ہے کہ اگر تم مجھے کہو گی کہ آسمان کے تارے توڑ کر لاؤ تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، آسمان کے تارے بھی توڑ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ کر تو نہیں سکتا تھا، لیکن عاشق تو کہتا رہتا ہے نا، وہی عاشق تھا، بہت عشق تھا اس کے ساتھ۔ اس نے کہا آسمان کے تارے توڑ کر نہ لاؤ، بس ایک شرط ہے میری ایک شرط ہے۔ اس لڑکی نے کہا، اس عورت نے، اس نے کہا بتا دو جلدی سے، وہ کون سا شرط؟ اس نے کہا بس 40 دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھو، پابندی کے ساتھ 40 نمازیں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے نمازیں شروع کر دی، اس نے نمازیں شروع کی، اور مرتا کیا نہ کرتا، اس کو تو بھائی وہ عورت چاہیے تھا، اس کو تو بھائی عشق ستا رہا تھا، تو وہ نماز اس نے ایسی پابندی سے شروع کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور 40 نمازیں بالکل تکبیر الا کے ساتھ پڑھی۔ 40 نمازوں کے بعد عورت وہیں کھڑی تھی، اس نے کہا ادھر میں کھڑی ہوں گی۔ پھر وہ لڑکا جب نماز سے فارغ ہوا 40 نمازوں کے بعد، تو مسجد نبوی سے باہر نکل آیا، وہ عورت ادھر کھڑی تھی۔ تو یہ بالکل نیچے دیکھ رہا ہے، گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اس عورت نے خود آواز دی کہ ابھی آپ کی 40 نمازیں پوری ہو گئیں، اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، اس نے اوپر بھی نہیں دیکھا، اور اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو میں نے 40 نمازیں پڑھی، اس نمازوں نے میرا واسطہ مخلوق سے ختم کر کے خالق کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اب میری محبت اللہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نماز میں اتنے برکات ہیں، نماز کے اتنے برکات ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے سب کام بن جاتے ہیں نماز سے، لیکن ہماری نماز ٹھیک نہیں۔ یہ آپ کہیں گے ابھی میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، امام کے پیچھے بھی پڑھتا ہوں، اور تکبیر الا کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی نماز کیسی ہے؟ وہ ہماری نمازوں کی مثال ایسی ہے، ایک مولوی صاحب کہیں گئے تھے ایک گاؤں میں، تو اس نے بیان کیا کہ بھائی جو بھی 40 نمازیں پڑھے گا، دیکھو 40 نمازیں حدیث سے ثابت ہے کہ جو بھی 40 نمازیں تکبیر الا کے ساتھ، نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا امام کے ساتھ، تو اس کی دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اللہ سے واسطہ جوڑ جاتا ہے۔ لیکن ہماری نمازیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
یہ نماز جو ہے منع کرتی ہے انسان کو فحش کاموں سے، فحش باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے روکتی، گناہوں سے روکتی ہے نماز۔ لیکن ہم آج 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ پہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہماری نماز کی حالت کیسی ہے؟ ایک مولوی صاحب ادھر آئے، میں بات کر رہا تھا آپ کو، تو مولوی صاحب نے بیان کیا گاؤں والوں کو کہ بھائی جو بھی 40 نمازیں امام کے پیچھے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے بینس دیں گے، بڑا ہی سرمایہ دار ہوگا۔ ایک زمیندار شخص تھا، اس نے یہ سن لیا تو اس نے کہا واہ بھائی، اس سے بڑی بات اور کون سی ہے، میرے بہت سے بینس ہوں گے۔ تو اس نے نمازیں شروع کر دی، 40 نمازیں پوری ہوئی۔ 40 نمازوں سے پہلے اس نے دالان وغیرہ کا انتظام کر لیا کہ بھائی بینسیں آئیں گی نا۔ تو جب 40 نمازیں پوری ہو گئی اور کچھ ایک بینس تو کیا، ایک بکری بھی نہیں ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا یہ مولوی صاحب کو میں دیکھوں گا، اس نے مجھے جھوٹ بولا ہے، اس نے سرعام جلسے میں جھوٹ بولا ہے کہ بینس آئے گی 40 نمازوں کے بعد۔ یہ جب کبھی مجھے ملے گا تو میں اس سے دیکھوں گا۔ دن گزرتے رہے، ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ وہ مولوی صاحب دوبارہ اس گاؤں میں چلے آئے۔ بیان ہو رہا تھا تو وہ دیہاتی شخص جو تھا نا، اس نے کہا مولوی صاحب ابھی بیان بعد میں کرنا، میرے ساتھ ایک فیصلہ کر لو۔ پچھلے دورے میں جب آئے تھے ادھر تو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی 40 نمازیں پڑھے گا اس کو تعالیٰ بہت سے بینس دے گا۔ میں نے 40 نمازیں پڑھی، کچھ بھی نہیں، بکری بھی نہیں ملی، مرغی بھی نہیں ملی۔ تو اس نے کہا اوے اللہ کے بندے، میں نے اس لیے بتایا تھا کہ جو بھی 40 نمازیں متواتر بالکل سکون و آرام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ جھوٹ بول رہے تھے، میں بھی سمجھ گیا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے بھی سارے بے وضو پڑھے، میں نے بھی ساری 40 کے 40 نماز بے وضو پڑھی ہیں۔ تو ہماری حالت یہی ہے، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت پابندی کے ساتھ، امام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، لیکن ہماری نماز کی حالت یہ ہے کہ ہم کو اپنی نماز کی خبر نہیں، ہم اپنے تجارت کر رہے ہیں نماز میں۔ نماز کی آپ کو پتہ نہیں نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز کس چیز سے فاسد ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کبھی جب آپ نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں تو آپ نے سوچا ہے اللہ کے دربار میں کڑا ہونے والا ہوں، ابھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس طرح نماز پڑھو کہ جس طرح میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو یہ تو کر لو نا، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سوچ کر کبھی آپ نے نماز پڑھی ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو نماز کی شرط ہے، اپنا نماز ٹھیک کرو انشاءاللہ، پھر ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ کم از کم 3 بار تو پڑھو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ کو کبھی بھوک پیاس نہیں آئے گی زندگی میں، فقر و فاقہ کی نوبت آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اگر آپ کو سخت ضرورت پیش آئے، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنی ہے، اول و آخر کتنا؟ 11 بار درود شریف اور درمیان میں 313۔ جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو پڑھتے رہیں، کوئی وقت مقرر کریں، رات کو، عشاء کے بعد، دن کو، جب بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں انشاءاللہ، اور ہر نماز کے بعد تو پڑھتے رہیں 3 بار یا جتنا آپ کی مرضی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں ایسی خوشیاں آئیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔